الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ حضرات محترم، ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، حبیب خدا، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ درود و سلام کے بعد عزیز بھائیو، جس سورت کو میں نے آپ کے سامنے جس آیت کو تلاوت کی ہے وہ سورۃ النساء کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا، فرما برداری کرے گا، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وہ ان لوگوں کا ساتھ اس کو ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، من النبیین، جیسے کہ نبی، والصدیقین، جیسے کہ صدیق، والشہداء، اور شہید، والصالحین، اور نیک لوگ، وحسن اولئک رفیقا، اور کل قیامت والے دن وہ اس کے بہترین ساتھی ہوں گے۔ عزیز بھائیو، آج کے اس مختصر سے خطبے کے اندر میں ان 6 لوگوں کا تذکرہ کروں گا جن کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کی ضمانت میں خود دیتا ہوں۔ اگر وہ 6 کام وہ انسان کر لیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کی ضمانت میں خود دیتا ہوں کہ ان کو میں کامیاب کر دوں گا۔ اس دنیا کے اندر بھی اللہ ان کو کامیابیوں سے ہمکنار کرے گا، اور کل آخرت کے اندر یعنی محشر کے میدان کے اندر بھی اللہ ان کو کامیابیوں سے ہمکنار کر دیں گے۔ حدیث کے راوی ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر میرے بھائیو، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے کہ اے معاذ، میرا دلی ارادہ ہے کہ تجھے یمن کا گورنر اور وہاں کا جج بنا کر بھیجوں۔ تو حضرت معاذ کہنے لگے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حکم، انشاءاللہ میں اس کی تابعداری کروں گا۔ حضرت معاذ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ لیا، کافی دور تک چلے گئے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ واپس چلے جائیں، کافی دور آ چکے ہیں، واپس بھی آپ نے اکیلے جانا ہے، آپ چلے جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ اے معاذ، میرا دل کرتا ہے کہ آج زیادہ وقت آپ کے پاس گزاروں، زیادہ ٹائم آپ کو دوں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے خیریت تو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ اے معاذ، شاید کہ آپ یمن سے واپس آؤ، مدینہ ویران ہو چکا ہو، آمینہ کے لال اس دنیا سے چلے جائیں۔ اے معاذ، شاید آپ یمن سے واپس آؤ، مکے کی گلیاں ویران ہو چکی ہوں، مدینہ ویران ہو چکا ہوگا، شاید کہ آپ واپس آؤ اور آپ کو میرے روزے کے پاس سے گزرنا پڑے، شاید کہ آپ واپس آؤ، مکہ یتیم ہو چکا ہو۔ معاذ بن جبل اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حدیث کا نمبر
صحیح ابن حبان کے اندر 372، صحیح ابن خزیمہ کے اندر 1495 نمبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کی ضمانت دی ہے کہ وہ 6 کام کر لیں گے، ان کو میں اس دنیا کے اندر بھی کامیابیاں عطا فرماؤں گا، اور کل قیامت والے دن بھی اللہ ان کو کامیابیوں سے ہمکنار کرے گا۔ تو معاذ بن جبل اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 6 لوگوں کے بارے میں تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلے وہ انسان جو جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے، یعنی کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ فرما رہے تھے کہ اے صحابیوں، اگر حدیث کی فقاہت کو سیکھنا ہو تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھو، اگر قرآن کی تفسیر سیکھنی ہو تو حضرت عبداللہ بن ابن عباس سے سیکھو، اگر گھر کے مسئلے اور مسائل سیکھنے ہوں تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھو، اگر حلال اور حرام کی تمیز کے بارے میں سیکھنا ہو تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھو۔ تو عزیز بھائیوں، سب سے پہلا جو بندہ ہے وہ جہاد ہے۔ جو بندہ جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من جاہد فی سبیل اللہ فہو ضامن علی اللہ، کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی ضمانت میں خود دیتا ہوں کہ اللہ اس کو دنیا کے اندر بھی کامیابیاں عطا فرمائیں گے، اور کل قیامت والے دن بھی اللہ اس کو سرخ روح کریں گے۔ عزیز بھائیوں، زندگی کے اندر ایسے کام کر کے چلے جائیں کہ جس سے اللہ خوش ہو جائے، وہ ہماری کامیابیوں سے وہ ہمیں جو ایسا کام کر کے چلے جائیں وہ ہماری کامیابی کا باعث بن جائے۔ تو عزیز بھائیوں، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں جو بندہ جہاد فی سبیل اللہ کرے گا، وہ خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر، دنیا کو دکھلانے کے لیے نہیں، یہ نہیں کہ دنیا والے بعد میں کہیں یہ شہید کا والد ہے، یہ شہید کی ماں جا رہی ہے، یہ شہید کے بھائی جا رہے ہیں، دنیا کو دکھلانے کے لیے نہیں، فقط اللہ کی رضا کے لیے جو بندہ جہاد کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کے بندے کی ضمانت دیتا ہوں کہ میں اس کو دنیا کے اندر بھی کامیابیوں سے ہمکنار کر دوں گا، اللہ اس کو دنیا کے اندر بھی کامیابیوں سے ہمکنار کر دیں گے اور آخرت کے اندر بھی۔ عزیز بھائیوں، سب سے بڑا جہاد نفس ہے، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا۔ عزیز بھائیوں، نفس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے نفس کو کنٹرول کر لے گا وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ نفس وہ ہے، انسان کہتا ہے کہ ابھی اذان ہوئی، چلو میں نماز پڑھتا ہوں، آپ کا نفس کہتا ہے نہیں یار ابھی 15 منٹ پڑے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد چلتے ہیں۔ جو بندہ نفس کو کچل کر مسجد کی طرف آ جائے گا وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ نیکی کا کام کرنے کو دل کرتا ہے اور ساتھ ہی نفس آ جاتا ہے چھوڑو یار کیا کرنا ہے، چھوڑو یار کر لیں گے، پھر ابھی بڑی زندگی پڑی ہوئی ہے۔ اور عزیز بھائیوں، جو بندہ نفس کی بات کو مان جاتا ہے نا وہ بندہ ناکام ہو جاتا ہے۔ جو بندہ نفس کو کچل کر مسجدوں کی طرف آ جاتا ہے، نیکی کی طرف گامزن ہو جاتا ہے، اللہ اس کو کامیاب کر دیتے ہیں۔ تو عزیز بھائیوں، سب سے بڑا جہاد جو اپنے نفس کا ہے، یہ تھا سب سے پہلے۔ جو بندہ جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے اللہ اس کو کامیابیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ دوسرا وہ بندہ ہے جو کسی بیمار کی تیمارداری کرتا ہے۔ کوئی بھی مسلمان بھائی بیمار ہوتا ہے، اس کے گھر چلا جاتا ہے، اسے اس کا حال احوال پوچھتا ہے، اس کو یہ کہتا ہے لا باس طہور انشاءاللہ، او پیارے بھائی، او پیاری بہن، او پیارے بھائی ٹینشن نہ لے، اگر یہ بیماری اللہ نے تیری طرف بھیجی ہے تو اللہ تجھے انشاءاللہ اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ او پیارے بھائی، اگر تجھے تکلیف پہنچ رہی ہے انشاءاللہ یہ تیری مغفرت کا سبب بن جائے گا۔ اور میرے پیارے بھائی ٹینشن نہ لے، یہ الفاظ اس کے سامنے جا کے بولیں کہ لا باس طہور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تجھے جلدی شفا عطا فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ ایسی جا کے دلجوئی کی والی باتیں کریں، او بھائی پریشان نہ ہو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے یہ تیری بیماری کو تیرے لیے مغفرت کا سبب بنا دینا ہے، او بھائی پریشان نہ ہو، تیرے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دوسرا وہ بندہ ہے جس کی میں ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ اس کا خود ضامن ہو جاتا ہے۔ دوسرا وہ بندہ وہ ہے جو میری امت میں کسی بیمار کی تیمارداری کرتا ہے۔ عزیز بھائیوں، ایک عورت ہے، وہ روز روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوڑا پھینک دیتی ہے۔ ایک دن بھی ایسے ہوا، دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی۔
کچھ دن گزرے، اس عورت نے مسلسل کوڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پھینکتی تھی، 3 دن گزر گئے اس نے کوڑا نہ پھینکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا ہے صحابیوں جاؤ پتہ کرو وہ عورت ہم پہ آج کوڑا کیوں نہیں پھینکتی، کیا اللہ نے اس کو ہدایت دے دی ہے؟ صحابی چلے جاتے ہیں، جا کے دروازہ کھٹکھٹا کے پوچھتے ہیں خیریت تو ہے اماں جی؟ وہ کہنے لگی کہ مجھے شدید بخار ہے، آج کتنے دن ہو گئے، 3-4 دن ہو گئے مجھے شدید بخار ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر چلے گئے، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، کہا من دخل الباب، کون ہے دروازے پہ؟ تو آگے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے انا محمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ وہ عورت ڈر گئی، لیکن اس کو یہ نہیں تھا پتہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر چلے جاتے ہیں، اس کی تیمارداری کرتے ہیں، اس کی خیریت دریافت کرتے ہیں۔ تو عزیز بھائیو وہ عورت اس بات سے متاثر ہو کے اسلام قبول کر لیتی ہے۔ تو عزیز بھائیو خود بھی کوشش کریں، اگر کوئی بندہ بیمار ہے اس کے گھر جائیں، اس کی تیمارداری کریں، اس کا خیال رکھیں گے، یار کوئی بات نہیں، بیمار ہو گیا انشاءاللہ تیرے گھر کا نظام میں چلاؤں گا، یار کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تو عزیز بھائیو یہ دوسرا بندہ ہے۔ تیسرا وہ انسان ہے جس جوان کا اللہ کے گھر میں دل لگا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیز بھائیو ہم مسلمان ہیں، بحیثیت مسلمان خود بھی سوچیں کہ آپ کتنے نمازی ہیں، آپ کے گھر والے، آپ کے گھر کے اندر اگر 5 یا 10 فرد ہیں وہ کتنے نمازی ہیں، کتنے بھائی جو ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بھائیو سوچنا چاہیے یہ زندگی بہت تھوڑی ہے، اصل جو زندگی وہ مرنے کے بعد شروع ہونے والی ہے، اس کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تیسرا بندہ میری امت کا وہ ہے جو بندہ جس جوان کا میرے گھر یعنی اللہ کے گھر میں دل لگا رہتا ہے، اللہ اس کی ضمانت دیتے ہیں کہ اللہ اس کو، میں اس نبی اس کی ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ اس کو کامیاب کر دیں گے، اللہ اس کے ضامن ہیں، اللہ خود اس کے ضامن ہیں، اللہ اس کو کامیابیاں عطا کر دیں گے، اللہ خود اس کی حفاظتیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ومن عاد الی المسجد او راها ومن عاد الی المسجد او راها كان ضامنا علی اللہ، کہ میری امت کا جوان جو صبح شام اللہ کے گھروں کی طرف آتا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ اس کا ضامن میں خود ہوں۔ تو عزیز بھائیو ایک صحابیہ ہے، اس کا نام سودا ہے، سودا۔ وہ صحابیہ روز مسجد نبوی کی آ کر صفائی کیا کرتی تھی۔ 3-4 دن وہ نہ آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ وہ عورت جو سودا نامی تھی وہ مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، وہ کیوں نہیں آ رہی؟ صحابہ نے جا کر پتہ کیا، پتہ کرنے کے بعد بتلاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اللہ کو پیاری ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابی جب پتہ کر کے واپس آتے ہیں، اتنی دیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آ جاتی ہے۔ صحابی کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو فوت ہو چکی ہے، عشاء کی نماز کے بعد وہاں کے لوگوں نے اس کو دفنا دیا ہے، آپ کو اس لیے نہیں بتلایا کہ عام سی عورت ہے، اس کو انہوں نے دفنا دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ آپ کی نظروں کے اندر وہ عام عورت ہے، لیکن میری نظروں کے اندر وہ بہت اونچی ہے، اس کا بہت اونچا مقام ہے، کیونکہ وہ اللہ کے گھر کی صفائی کیا کرتی تھی، کیونکہ وہ اللہ کے گھر اس کا زیادہ دل لگا رہتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں اس کی ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ اس کا خود ضامن ہے، اللہ اس کی خود حفاظتیں کرتا ہے۔ تو اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس کی قبر پر جاؤ اور جا کے دعا کرو اور اس کا جنازہ پڑھاؤ۔ تو عزیز بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لیا اور اس کی قبر مبارک پہ گئے، جا کے دعا کی اور اس عورت کا جنازہ پڑھایا۔ تو عزیز بھائیو تیسرا وہ بندہ وہ ہے جس کا اللہ کے گھر میں دل لگا رہتا ہے۔ پہلا بندہ جو جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے، دوسرا وہ ہے جو کسی بیمار کی تیمارداری کرتا ہے، تیسرا وہ ہے جس جوان کی اللہ کے گھر میں دل لگا رہتا ہے۔ تو عزیز بھائیو چوتھا وہ بندہ ہے جو اپنے امام کی عزت کرتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ وہ بندہ ہے جو اپنے امام کی عزت کرتا ہے، وہ امام مصلی کا وارث ہو، منبر رسول کا وارث ہو، وہ امام
آپ کا حکمران ہو، حکمران وہ وقت کا حکمران وہ ہونا چاہیے جو شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہو، تو اس کی بھی عزت کرنا ہے۔ تو 5ویں نمبر پہ ٹائم بہت تھوڑا ہے، 5ویں نمبر پہ وہ بندہ ہے جو گھر میں داخل ہوتا ہے سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو سلام پیش کرتا ہے۔ تو عزیز بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کی بھی میں ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ اس کا خود ضامن ہے، اللہ اس کو اس دنیا کے اندر بھی کامیاب کر دیں گے اور آخرت کے اندر بھی۔ تو 5واں وہ بندہ ہے، 6واں وہ بندہ ہے جو کسی بھائی کی غیبت نہیں کرتا۔ عزیز بھائیو، حدیث میں آتا ہے کہ وہ بندہ، اگر کوئی بندہ کسی بندے کی غیبت کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اپنے سکے بھائی کا گوشت کھائے۔ تو عزیز بھائیو، کوشش کریں کہ ان 6 چیزوں پہ عمل کریں۔ سب سے پہلے نمبر پہ وہ بندہ جو جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے، دوسرے نمبر پہ اپنے کسی بیمار کی تیمارداری کرتا ہے، تیسرے نمبر پہ جس جوان کا اللہ کے گھر میں دل لگا رہتا ہے، چوتھے نمبر پہ وہ بندہ جو اپنی امام کی عزت کرتا ہے، 5ویں نمبر پہ وہ بندہ جب گھر میں داخل ہوتا ہے سب سے پہلے سلام کرتا ہے، تو 6 نمبر پہ وہ بندہ جو کسی بھائی کی غیبت نہیں کرتا۔ جو بندہ یہ 6 کام کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اس کی ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ اس کا خود ضامن ہے، اللہ اس کی خود حفاظتیں کرے گا، اس دنیا کے اندر بھی، کل قیامت کے دن بھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے دین حق پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تو عزیز بھائیو، یہ اللہ کا گھر ہے، اس اللہ کے گھر میں، یہ اللہ کے گھر ہوتے ہیں، کسی کے، یہ اللہ کا گھر اللہ کا ہوتا ہے، یہ کسی کی جائیداد یا پراپرٹی نہیں۔ تو عزیز بھائیو، یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، ان مسجدوں میں آیا کرو، ان مسجدوں کو رونق بخشا کرو۔ یہ مسجدیں عام بلڈنگ کی طرح نہیں ہوتی، یہ اللہ کا گھر ہوا کرتی ہیں۔ عزیز بھائیو، جنت کے ٹکڑے ہوا کرتے ہیں، ان کی حفاظتیں کیا کرو۔ مسجدوں کو یہ آباد کرو گے، انشاءاللہ اللہ آپ کے گھروں کو آباد کریں گے۔ وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔